الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا رسالت بعدہ ولا معصوم بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی وجعلهم اصحابی واصحاری او کما قال صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الصادق الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے انتہائی قابل قدر ذی قدر و ذی وقار حضرات علماء کرام، بالخصوص صدر مجلس پیر طریقت حضرت مولانا پیر حفیظ اللہ صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، دیگر معزز و محترم علماء کرام، سامعین محترم، بزرگان مکرم، نوجوان دوستو، ساتھیوں، بھائیوں، برادرم بھائی محمد اشرف صاحب سلمہ اللہ تعالی اور ان کے دیگر رفقائے کار کی محنت سے آج کی اس عظیم و شان کانفرنس میں حاضری اور گفتگو کا موقع میسر آیا ہے۔ دعا گو ہوں خلاق عالم اس مجلس اور اس محفل کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ اس مشکل پرفتن اور کمر توڑ مہنگائی کے زمانے میں اس انداز کا پروگرام منعقد کرانا اور اس کثیر تعداد میں دور دراز سے علماء کرام کو بلانا اور آپ حضرات کے لیے اتنا اچھا انتظام کرنا، یہ اس زمانے میں اگر ناممکن نہیں ہے تو مشکل نہیں، مشکل ترین کام ضرور ہے۔ میں ابھی بھائی اشرف صاحب کو مکان پہ عرض کر رہا تھا کہ ہر خطیب اور ہر نعت خوان کے تین بڑے محسن ہیں۔ پہلا محسن کتاب، دوسرا محسن اس کی صحت اور گلا، اور تیسرا محسن اس کے وہ میزبان ہیں جو عوام الناس کو اکٹھا کر کے خطیب اور نعت خوان کو اپنی بات اور اپنی پیغام اور اللہ کے رسول کا ذکر کرنے کا موقع عنایت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان محسنین میزبان حضرات کو اپنی شیان شان بہترین بدل اور بہترین اجر نصیب فرمائے۔
بڑی دیر سے آپ تشریف فرمائے ہیں اور آپ نے بڑے بیانات سماعت فرما لیے ہیں، اور ابھی میرے بعد انشاءاللہ آپ نے قائدین کے بیانات بھی سماعت فرمانے ہیں۔ میں انشاءاللہ انتظار میں رہوں گا، جیسے ہی اسٹیج پر ہمارے مہمان حضرات پہنچیں گے انشاءاللہ ان کے آتے ہی جلدی میں ہی اپنی بات کو اختتام کی جانب لاؤں گا۔ امید ہے آپ اس وقت تک کامل توجہ کے ساتھ میری بات کو سماعت فرمائیں گے۔ میرے پیارے بھائی، خطیب ذی قدر حضرت مولانا قاری محمد صدیق رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جس انداز سے اس محفل کو چلا رکھا ہے، یہ انہی کا کام ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اس نوجوان بھائی کی جوانی اور عمر میں برکت نصیب فرمائے۔ میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے لیے ہر چیز کا انتخاب اپنی مرضی اور اپنی پسند سے فرمایا۔ کوئی چیز ایسی نہیں جس کی نسبت میرے مدنی آقا سے جڑ جائے اور وہ چیز میرے اللہ کی پسند اور اللہ کی مرضی کے بغیر میرے محمد کے قریب آئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں، ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی۔ اللہ نے جیسے میرا انتخاب خود فرمایا، بعینی ہی اسی طرح میرے اللہ نے میرے لیے میری جماعت اور میرے صحابہ کا انتخاب خلاق عالم اللہ کی ذات نے خود فرمایا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ نے ایک جماعت کا انتخاب کیا، وَجَعَلَهُمْ أَصْحَابِي وَأَصْحَارِي۔ اللہ نے جن کو میرے نبی کے لیے چنا، میرے نبی کے لیے منتخب کیا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جن کا انتخاب کیا، وَجَعَلَهُمْ أَصْحَابِي، اللہ نے ان منتخب چنے ہوئے لوگوں کو میرا صحابی، میرا جانثار اور میرا کلمہ پڑھنے والا، میرا امتی بنا دیا۔ پھر اس صحابہ کرام کی مقدس جماعت میں سے اللہ نے چند افراد اور چند شخصیات، چند خاندان اور چند گھرانوں کو چنا، اور اللہ نے ان کو چن کر وَجَعَلَهُمْ أَصْحَابِي وَأَصْحَارِي، صحابہ بنانے کے بعد میرے اللہ نے ان چند افراد اور چند خاندان کو آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کا سسرالی خاندان بنا دیا۔ اب اس سے کیا پتا چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جس طرح صحابہ کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بعینی اسی طرح ان صحابہ کرام میں سے وہ مبارک شخصیات اور وہ مبارک خاندان جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سسرال ہیں، جن کے دروازے پر آمنہ کے لال برات لے کر گئے ہیں، اور جن کے دروازے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لیے دلہن لے کر آئے ہیں، یہ سارا کا سارا گھرانہ اور یہ سارا کا سارا خاندان، یہ صرف میرے نبی کا انتخاب نہیں ہے، بلکہ جس طرح صحابہ میرے نبی کا انتخاب ہے، اسی طرح ان صحابہ میں سے میرے پیغمبر کے سسرال بھی آمنہ کے
لال محمد مصطفیٰ کے لیے اللہ کا انتخاب شدہ ہے۔ اب وہ کون ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 11 شادیاں فرمائی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے ہوا۔ جس خاتون سے آقا نے پہلا نکاح کیا وہ پاک دامنہ پاکیزہ، وہ سیدہ، وہ طیبہ، اس پاک باز خاتون کا نام حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ کون سیدہ خدیجۃ الکبریٰ؟ جن کے والد کا نام خویلد ہے، جن کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ ہے۔ اسی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے 3 بھائی ہیں۔ ایک بھائی کا نام عوام ہے، ایک بھائی کا نام حسان ہے، اور ایک بھائی کا نام نوفل ہے۔ اور اسی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی 2 بہنیں، ایک بہن کا نام حضرت حالہ بنت خویلد ہے اور دوسری بہن کا نام حضرت رقیقہ بنت خویلد ہے۔ یہ 2 بہنیں اور یہ 3 بھائی اور ان کے والدین